بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے رب، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اس دن رسوا نہیں کرے گا جب سب اٹھائے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دے دیا ہے۔ جب آیت اور آپ اپنے خاندانی قربت داروں کو ڈراتے رہیے نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارنے لگے، اے بنی فہر اور اے بنی عادی اور قریش کے دوسرے خاندان والوں، اس آواز پر سب جمع ہو گئے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے نہ آ سکا تو اس نے اپنا کوئی چودھری بھیج دیا تاکہ معلوم ہو کہ کیا بات ہے۔ ابو لہب قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجمع میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم سے کہوں کہ وادی میں پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ ہی پایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو، میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل سامنے ہے۔ اس پر ابو لہب بولا، تجھ پر سارے دن تباہی نازل ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا؟ اسی واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی ہی اس کے آڑے آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب آیت اور اپنے خاندان کے قربت داروں کو ڈرا نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے جماعت قریش، جہاں اسی طرح کا اور کوئی کلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے اپنی جانوں کو اس کے عذاب سے بچاؤ۔ اگر تم شرک و کفر سے باز نہ آئے تو اللہ کی ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے بنی عبد المناف، اللہ کی ہاں میں تمہارے لیے بالکل کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اے صفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں اللہ کے جہاں تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔ اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے لے لو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔ اس روایت کی مطابقت اسبا نے ابن وہاب سے، انہوں نے یونس سے اور انہوں نے ابن شہاب سے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم نے انہیں ناک کان کٹا ہوا کوئی بچہ دیکھا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اللہ کی اس فطرت کی اتباع کرو جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ جب آیت کے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آزمائش نہیں کی نازل ہوئی تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے اور کہنے لگے کہ ہم میں کون ایسا ہوگا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت میں ظلم سے یہ مراد نہیں ہے، تم نے لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ بے شک شرک کرنا بہت بڑی ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے ساتھ تشریف رکھتے تھے کہ ایک نیا آدمی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، رسولوں اور اس کی ملاقات پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تنہا اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، نہ یہ عقیدہ لازم رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے خود وہ سائل سے زیادہ اس کے واقعہ ہونے کے متعلق نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی چند نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب عورت ایسی اولاد جنے جو اس کے آقا بن جائے تجھے قیامت کی نشانی ہے۔ جب ننگے پاؤں ننگے جسم والے لوگوں پر حاکم ہو جائیں تجھے قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت بھی ان 5 چیزوں میں سے ہے جسے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وہی می برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ پھر وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس واپس بلا لاؤ۔ لوگوں نے انہیں تلاش کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ لائیں، لیکن ان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صاحب جبرائیل علیہ السلام تھے، انسانی صورت میں لوگوں کو دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے گمان و خیال میں وہ آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو کہ سو کسی کو نہیں معلوم جو سامان آنکھوں کی ٹھنڈک کا ان کے لیے جنت میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ علی بن عبداللہ مدیانی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابو النضدہ نے بیان کیا، ان سے عراج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پہلی حدیث کی طرح سفیان سے پوچھا گیا کہ جی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کر رہے ہیں یا اپنے اجتہاد سے فرما رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے
تو پھر اور کیا ہے۔ ابو معاویہ نے بیان کیا ان سے حماش نے اور ان سے صالح نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آیت مذکورہ میں قرات سیغہ جمع کے ساتھ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔